والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر دو۔ اگر ان میں سے کوئی تمہارے سامنے بوڑھا ہو جائے یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں، ان کو اف تک بھی نہ کرو، اور وہ تھوکے تو اس کو اپنے ہاتھ پر لے لو۔ یہ حقوق ہے، یہ والدین کے حقوق ہیں۔ ماں کو کیا عزت آپ نے دی ہے، کیا عزت آپ نے باپ کو دی ہے، آپ نے ماؤں کو۔ ہماری مائیں آج کہتے کہ مولویوں کے ہاں قرآن میں حدیث میں نبی کی ارشادات اور فرامین میں ہمارے حقوق نہیں ہے۔ تم کون سی حق مانگتے ہو، تم کون سی حق مانگتی ہو، کون سے حق مانگتی ہو؟ جو وہ کہہ رہا ہے، نبیوں کا سردار کہہ رہا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کی جوتیوں کے نیچے، اس سے بڑھ کر کے کون سا حق ہو سکتا؟ اس سے بڑھ کر کے کون سا حق آپ کو چاہیے؟ یہ کس نے، تمہارے کس وزیر اعظم نے، کس صدر نے، اور کس لفنگے نے، کس بے دین نے، کس لامذہب نے، کس بدمعاش نے، کس بےغیرت نے تمہیں یہ حق دیا؟ اس سے بڑھ کر کے تمہیں اماں رابعہ بصریہ کو کسی نے کہا کہ 1.25 لاکھ انبیاء مرد آئے ہیں، کوئی عورت آج تک نبیانی بن کر کے نہیں آئی ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ یہ مصلی بچھا دو، دیکھو نہیں۔ اماں رابعہ بصریہ کو کسی نے کہا کہ اماں جی 1.25 لاکھ انبیاء مرد آئے ہیں، کوئی خاتون نبیانی بن کر کے دنیا میں نہیں آئی، تو تمہاری عورتوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء مرد آئے، کوئی خاتون نبیانی بن کر کے نہیں آ گئی۔ اب ہوگا وہ اعتراض کرنے والا میری طرح ہوگا، ساتھی کوئی ملا ہوگا۔ اماں رابعہ بصریہ نے جو جواب دیا بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ بیٹا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 1.25 لاکھ انبیاء مرد آئے ہیں، تو وہ 1.25 لاکھ انبیاء وہ کہاں سے آئے؟ وہ ہمارے پیٹ سے پیدا ہو گئے۔ کیا بات کرتے ہو بیٹا، کیا بات کرتے ہو؟ وہ 1.25 لاکھ انبیاء جو آئے وہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کو ہم نے جنم دیا، وہ ہمارے پیٹ سے پیدا ہو گئے۔ اور پھر تم بتاؤ کہ تم میں سے کسی کے استقبال کے لیے محمد رسول اللہ اس طرح کھڑا ہوا ہے؟ جب ہمیں نبی نے دیکھا تو دور سے محمد اپنی چادر بچھا کر کے، دور سے محمد رسول اللہ اپنی چادر بچھا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی خاتون کے ہاتھ پکڑ کر کے استقبال کے لیے نکل رہا، ہاتھ چوم کر کے لا کر کے اپنی چادر پہ بٹھا رہا۔ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بوڑھی اماں کون ہے؟ بتایا جا رہا ہے یہ محمد رسول اللہ کی رضائی مائی حلیمہ ہے۔ تو اماں رابعہ بصریہ نے کہا کہ آپ یہ کہتے کہ عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، ہم نے نبیوں کو پیدا کیا، ہمارے پیٹ سے انبیاء پیدا ہو گئے، ہمارے استقبال کے لیے نبی کھڑا ہو گیا، ہمارے لیے نبی نے ہماری عزت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی نے یہ کہا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کی قدموں کے نیچے۔ اور کون سا مقام چاہیے میری ماؤں کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو؟ اور کون سا مقام چاہیے؟ اور اگر قرآن کا آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، حرمت علیکم امہاتکم، ماں کو کہتے، اور کا معنی اصل۔ وہ ابا بھی اصل ہے، امی بھی اصل ہے، لیکن اصل امی ہے۔ ابا بھی اصل ہے لیکن انکار نہیں کر رہا، لیکن اصل الاصول وہ ماں ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے بھی ساتھ حسن سلوک کر لو جو تمہارے رشتے ہیں۔ رشتہ دار اگر کافر بھی ہے، رشتہ دار اگر ہندو بھی ہے، اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے، نفلی صدقہ آپ دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کر سکتے، اس کے دکھ میں بھی جائیں گے، درد میں بھی شریک ہوں گے، بیماری میں عیادت میں بھی آپ جائیں گے، اس کے غمخواری کے اندر آپ غمخواری اس کی کریں گے۔ ہر طرح سے جو معاملات ہیں آپ کو اس کی یہی حکم ہے، رشتوں کا پاس رکھنا ہے آپ کو۔ حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ الرحم شجرۃ من الرحمن، رحمان کا ایک حصہ ہے رشتے، رشتہ داریاں۔ فرماتے فمن وصلہ، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے، وصلتہ، اس کو میں اپنے رحمتوں کے ساتھ جوڑوں